السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو راستہ بھٹک گیا تھا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور روزے کی حالت میں وہ شخص کسی جنگل میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عصر کا وقت گزر چکا تھا۔ بھوک سے زیادہ اسے پیاس بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ چلتے چلتے درختوں کے جھنڈ ختم ہو گئے۔ اب وہ جنگل کی حدود سے نکل کر ایک چٹیل میدان میں داخل ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ درختوں کے سائے بھی طول پکڑنے لگے۔ وہ میدان میں آگے بڑھتا رہا۔ غروب آفتاب کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ افطار کیسے کرے گا۔ تبھی دفتن اس کی نگاہ مسجد پر پڑی۔ ایسی غیر آباد جگہ پر مسجد، وہ سوچتا ہوا مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوا تو خلاف توقع نمازیوں کا جمع غفیر دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بھلا اتنے عبادت گزار لوگ آخر آئے کہاں سے؟ بہرحال اس نے سرعت سے وضو بنایا اور مختصر سے وقت میں جلدی سے عصر کے 4 فرض ادا کر کے دعا مانگی تو روزہ کھلنے کی اطلاع کا سائرن بج اٹھا۔ اس نے اٹھ کر پیچھے دیکھا تو مسجد کے وسیع صحن میں قطار در قطار کئی دسترخوان بچھائے جا چکے تھے، جن پر بیٹھے لاتعداد مسلمان کھجوریں اٹھا کر روزہ کھول رہے تھے۔ آ جائیے حضرات، کس انتظار میں ہیں؟ روزہ کھل چکا ہے۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے اسے پکارا تو وہ بلا جھجک ایک دسترخوان پر آ بیٹھا۔ کھجوروں کے علاوہ اور بھی کئی اقسام کے تازہ اور لذیذ پھل وہاں موجود تھے۔ پانی کے ساتھ ساتھ یک ٹھنڈے اور فرحت بخش کئی قسم کے مشروبات بھی رکھے گئے تھے، جنہیں پی کر وہ پیتا ہی رہ گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے باجماعت نماز مغرب ادا کی۔ پھر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے صحن میں سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ عشاء کی اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نادم سا ہو کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس سے قبل کسی نے بھی اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے دوبارہ وضو بنایا، جماعت کے ساتھ عشاء، تراویح اور آخر میں وتر ادا کی۔ پھر دعا مانگ کر واپس صحن میں آیا تو دیکھا کہ ایک بار پھر دسترخوان لگائے جا رہے تھے۔ اب کی بار انواع و اقسام کے لذیذ ترین کھانے پیش کیے گئے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ ہر لقمہ پچھلے لقمے سے زیادہ ذائقے دار محسوس ہو رہا تھا۔ طعام کے بعد وہ دوبارہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پایا، کیونکہ وہاں موجود کوئی بھی شخص ایک پل کے لیے بھی دم لینے کی نیت سے صحن میں نہیں آیا۔ اس لیے وہ ایک بار پھر تنہا آرام کر کے مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہاں موجود نیک صالح اور عبادت گزار حضرات تمام رات عبادت میں مصروف رہے۔ کوئی کلام پاک کی تلاوت کرتا تو کوئی صلاۃ تسبیح پڑھنے میں منہمک نظر آتا۔ کوئی ایک شخص بھی فارغ بیٹھا یا کسی کے ساتھ دنیاوی گفتگو کرتا دکھائی نہ دیا۔ الغرض وہ بھی ان سب کو دیکھ کر شرمساری محسوس کر کے نوافل پڑھنے لگا، یہاں تک کہ سحری کا وقت آن پہنچا۔ اب کی بار بھی کھانے کا اہتمام شاندار تھا۔ فجر کی نماز کے بعد تمام لوگ آرام کی غرض سے صحن میں لیٹنے لگے۔ وہ بھی رات بھر کا جاگا ہوا غنودگی کی حالت میں تھا، لہٰذا فوراً سو گیا۔ جسم میں سوئیاں سی چبھوتی کڑکتی دھوپ کی تمازت کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھوں کو مسلتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر ہاتھ ہٹا کر گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چٹیل میدان کی رتیلی زمین پر بیٹھا تھا۔ وہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ وہ متحیر نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ خالق دو جہاں نے اپنی نیک مخلوق کو بھیج کر اپنے روزے دار بندے کی مدد کی تھی۔ اس ایمان افروز واقعے نے اس کے ایمان کو نئی تازگی بخش دی۔ اس نے فوراً اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، پھر اٹھ کر واپس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔